بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سابق وزیر اعظم عمران خان JIT کے سامنے پیش ہو گئے ہیں۔ تفتیش کے تقاضے انہوں نے پورے کیے ہیں، لیکن وہاں پر جو انہوں نے گفتگو کی انتہائی اہمیت کی عمل ہے اور شہباز شریف کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے اور امپورٹڈ حکومت کی الٹی گنتی کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسلام آباد کے گھیراؤ کا تحریک انصاف کا اصل منصوبہ کیا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور مراد سعید اور فواد چودھری، ان کے حق میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے، اسی سے ہم ویڈیو کا آغاز کریں گے اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ امپورٹڈ حکومت اس وقت مکمل طور پر گھبرائی ہوئی ہے۔ رات میں سیف اللہ نیازی کے گھر میں چھاپا مارا گیا، وہاں موبائل، لیپ ٹاپ، کچھ چیزیں قبضے میں لی گئیں، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا اور پھر یہ تاثر دیا گیا کہ یہ بڑے چونکہ عام کیسز کے اندر مطلوب ہیں تو ان کو ہم نے پکڑنا ہے، حالانکہ تمام لوگوں کی ضمانتیں ہوئی ہیں۔ دوسری طرف جو وزیر داخلہ پنجاب ہیں، وہ مکمل طور پر ایسے لگتا ہے یا تو بے اختیار ہیں یا وہ روز پاکستانی عوام کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، روز دھمکیاں لگاتے ہیں۔ اب ہم عطا تارڑ کو دیکھ لیں گے، اب رانا ثناءاللہ کو دیکھ لیں گے، دوسرے کو، لیکن کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ لگتا یہی ہے کہ چونکہ پیچھے بوٹ نہیں ہے پنجاب حکومت کے، اور پہلے عمران خان صاحب نے اس کا اظہار بھی کیا تھا کہ وہاں پر جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے وہاں تک بھی مداخلت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یعنی ہم جس طرح چاہتے ہیں اس طرح افسران کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور چیف سیکرٹری جو پنجاب ہیں وہ اس وقت مکمل طور پر شریف خاندان کے ایسے لگتا ہے کہ نوکر بنے ہوئے ہیں، اور ان کو وہاں سے کہا گیا ہے کہ آپ ذرا وفاق کے اندر تشریف لے جائیں، آپ یہاں کام کے اندر رکاوٹ ڈالنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وفاق نے ان کی ابھی تک خدمات نہیں لیں اور وہ سکون کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ تاثر دے رہے ہیں کہ پنجاب حکومت چونکہ مداخلت کر رہی ہے تو بھئی مینڈیٹ پنجاب کا PTI اور کاف لیگ کے پاس ہے، تو ان کو مرضی کے ساتھ کام کرنے دیجیے۔ وفاق کے اندر ایک ایسا اپنا وفادار آدمی اس کو اپوائنٹ کرنا اور اس کو مذاق بنا دینا پورے پیشناک صورتحال ہے۔ پھر چودھری پرویز الہی جو ہے وہ جس طرح انہوں نے کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا، اس پر بھی بڑے سوالات ہیں کہ انہوں نے کس طرح عمران خان جو ہے ان کو دھوکہ دیا ہے۔ لیکن عمران خان اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر چودھری صاحب جتنا تعاون کریں گے اسی کارکردگی کو مد نظر رکھا جائے گا اگلے انتخابات کے اندر۔ ابھی اگر وہ PTI کے منشور کے مطابق نہیں چلیں گے تو اگلے انتخابات کے بعد پھر چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہیں ہوگا بلکہ تحریک انصاف سے وزیر اعلیٰ لیا جائے گا۔ اور بہت سارے کارکنان اور بہت سارے اضلاع کے اندر جو لوگ ہیں انہوں نے شکایات کرنی بھی شروع کر دی ہیں، یعنی ایک طرف وفاق کے اندر کوئی نہ کوئی مقدمہ، روز گرفتاریاں، چھاپے، یہ سلسلہ شروع ہے، اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ عمران خان کی حکومت موجود نہیں ہے۔ دو چار اگر عطا تارڑ، رانا ثناءاللہ جیسے لوگوں کو وہاں سے جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے، بڑے تکڑے ہیں، مضبوط ہیں، تو پھر یہ سلسلہ رک جانا تھا۔ چونکہ پنجابی میں کہتے ہیں اجاڑن اجاڑا ڈکدا، بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات کہاں جاتے ہیں۔ اب رات کو جو سینیٹر سیف اللہ نیازی ہیں ان کی رہائش گاہ پر چھاپے کے بعد چونکہ توقع تھی کہ مراد سعید جو ہیں ان کے گھر پر بھی چھاپا مارا جائے گا، ان کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش ہوگی۔ حالانکہ مراد سعید روز چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے کہ واپس دہشت گرد وہ سوات اور یہ جو وزیرستان ہے اس کے علاقے میں آ چکے ہیں، ادارے غلط بیانی کر رہے ہیں، لیکن اس کی کوئی سننے والا نہیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا ہے ایک دھماکہ بھی ہوا ہے، پھر کچھ لوگ جو ہے وہ ان پر اٹیک بھی ہوا ہے، مزید دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں اور اس پر کوئی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ رانا ثناءاللہ کو ہمارے خلاف کارروائی سے باز رکھا جائے۔ یہ آج فواد چودھری جو ہے انہوں نے اور مراد سعید وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہیں اور دونوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر درخواست دی ہے، اور درخواست میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ، سیکرٹری داخلہ اور DG FIA کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں انہوں نے موقف اپنایا کہ FIA اور پولیس کو مقدمات قائم کرنے اور گرفتار کرنے سے روکا جائے، رانا ثناءاللہ کو ہمارے خلاف کارروائی سے باز رکھا جائے، جبکہ چاروں صوبوں کی پولیس کو بھی ہراساں کرنے سے روکا جائے۔ فواد چودھری اور مراد سعید نے درخواست میں اصرار کی کہ عدالت آج ہی سماعت کر کے ریلیف فراہم کرے، اور یہ جو ہے عارضی طور پر ریلیف فراہم کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ صورتحال وہی ہے کہ وفاق کی حکومت چونکہ گھبرائی ہوئی ہے، اور خاص طور پر جنرل باجوہ کی جو تھوڑے عرصے کے لیے مؤخر کرنا نئے آرمی چیف کی تقرری، اس کے بعد تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ بات چونکہ
جو کارڈ ہے وہ شو کرنا تھا اس حکومت نے، عمران خان نے پہلے ہی وہ رکھ دیا کہ بھائی کرو، تو اب جو ہے ان کو سمجھ نہیں آئی اور چکرائے ہوئے ہیں پوری طرح. تو یہ چیز اور اس معاملے کو کنفیوز کر کے خانہ جنگی کی طرف پتہ نہیں لے جانا چاہتے ہیں. سیلاب آیا ہوا ہے، معاشی تباہی ہے، اس کے باوجود اس طرح کے یعنی مذہبی منافرت، عمران خان کو کافر ثابت کرنا، اور وہ پی ٹی آئی جو اس قوم کے ٹیکس پیئر سے اس کی فیس جو ہے چھوڑ دیا گیا ہے. یعنی حیرت کی بات ہے کہ حکمرانوں کا اور ہر حکمران کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے ساتھ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ہے کہ پلان کیا ہے. یہ پی ٹی آئی کا جو پلان ہے وہ سمر اقبال آپ کو علم ہے کہ بڑے عام صحافی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا پروگرام یہ ہے کہ اگر یعنی وفاقی دارالحکومت کے اندر زیادہ ٹکراؤ ہوتا ہے، یعنی پورے پاکستان سے جو قافلے ہیں وہ اسلام آباد جو ہے اور یہ سارا اسلام آباد جو ہے اس کا گھیراؤ ہوگا چاروں طرف سے، لوگ آ کر پرامن طور پر بیٹھ جائیں گے اور یا تو اندر انٹر ہو جائیں گے آسانی کے ساتھ، اور حکومت مداخلت نہیں کرے گی اور ادارے پہلے کی طرح شیلنگ نہیں کریں گے اور مجبور نہیں کیا جائے گا. چونکہ یہ جمہوری اور پرامن مارچ ہوگا، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اداروں کے خلاف کوئی جنگ کرنی ہے تو احتجاج آ کر کرنا ہے. تو لیکن اگر رکاوٹ پیدا کی پہلے کی طرح تو اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کے بجائے چاروں طرف پرامن طور پر لوگ بیٹھ جائیں گے. اسلام آباد کا جو رابطہ ہے وہ منقطع ہو جائے گا. جو 26 کلومیٹر کا ایریا پر اس وقت وفاقی حکومت ہے تو وہ معاملات جو ہے پھر سیٹل ہونے کے قریب پہنچیں گے. لیکن اس سے پہلے ہی عمران خان کے ساتھ اس وقت جو رابطے ہیں ان کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ اصل میں پورا جو پلان ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کا سامنے آیا ہے. دوسری طرف جو ہے آج سابق پیش ہوئے ہیں آج جے آئی ٹی کے سامنے، اور جے آئی ٹی کے سامنے جو ایس پی صاحب ہیں ان کی سربراہی کے اندر یہ جے آئی ٹی ہے ایس ایس پی کے سربراہی کے اندر، اور یہ اپنا بیان انہوں نے ریکارڈ کروایا. تھانہ مارگلہ میں ان کے خلاف یہ دہشت گردی کا مقدمہ ہے، اور مقدمہ دہشت گردی کا کون سا ہے کہ جناب انہوں نے F9 پارک کے اندر جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں زیبا چودھری اور ان کے ساتھ جو ہے آئی جی اسلام آباد اور ڈی آئی جی اسلام آباد، ان کو کہا ہے کہ میں آپ کو دیکھ لوں گا، آپ کے خلاف کارروائی کروں گا. تو یہ انہوں نے بہت بڑی دہشت گردی قرار دے دی، اور اس کیس کو ساری دنیا یعنی بین الاقوامی میڈیا ڈسکس کر رہا ہے، اور مذاق جو ہے وہ اڑایا جا رہا ہے کہ اب بھی پاکستان کی جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے. اور خود چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ کچھ آپ بندے بنے اور آپ کو موقع دے رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن مکمل کر کے جو آپ چاہتے ہیں وہ کر کے اپنا جو ہے خود ہی قبلہ درست کر لیں، ورنہ عدالت تو اپنا ایکشن لے گی. ابھی عمران خان صاحب نے وہاں پر گفتگو کی، اور یہ گفتگو انتہائی عام ہے، اور انہوں نے کہا کہ مہلت ختم ہے اور شہباز شریف کو خدا حافظ کہنے کا وقت آ گیا ہے. میں نے 26 سال کی سیاست میں کبھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی. شہباز گل پر تشدد کیا گیا، ہم نے کہا قانونی کارروائی کریں گے. کسی کو بھی کہیں کہ دوران حراست تشدد پر قانونی کارروائی کروں گا تو کارروائی کی جو بات ہے، یہ دہشت گردی کی دفعات جو لگائی گئی ہیں، یہ بہت بڑا مذاق ہے. آج میں نے حاضری دی، معلوم بھی ہے کہ یہ ایک مذاق ہے، یہ مقدمہ پوری دنیا میں مذاق بن گیا ہے. وہ کہتے ہیں دنیا کو پتہ چل گیا کہ عمران خان دہشت گردی کے مقدمے میں ڈال دیا گیا ہے. دنیا دہشت گردی کی تعریف جانتی ہے، مقدمے کی وجہ سے دنیا ہم پر ہنس رہی ہے. جے آئی ٹی کو سوالوں کے جواب دیے ہیں. حکومت کو پیغام دیتا ہوں، جتنا دیوار سے لگاؤ گے اتنا اوپر اٹھیں گے. میری پارٹی کو جتنا دیوار سے لگا رہے ہیں اتنا ہم تیار ہو رہے ہیں. معاشی حالات اور سیلاب کی وجہ سے چپ تھا، سیلاب زدگان کے لیے پیسے اکٹھے کرنے لگے تو چینل پر بھی بند کر دیا گیا، پھر بھی 5 گھنٹوں میں 10 ارب اکٹھے کر لیے. عمران خان نے کہا کہ اب عوام کا سمندر تیار ہے. تو صحافی نے سوال کیا خان صاحب اتنا وقت کیوں لگا رہے ہیں، معیشت اگر تباہ ہو رہی ہے تو کال دے دیں. عمران خان نے جواب دیا کہ انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہو چکی ہیں اور شفاف انتخابات جو ہے وہ ہوں گے، عوام کا سمندر نکلے گا اور یہ لوگ پبلک کا سامنا نہیں کر سکتے. ہم کہہ رہے ہیں سیلاب پر سیاست نہ کریں، اور دوسری طرف مجھے ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور انہوں نے پوری طرح بتایا کہ یا تو شہباز شریف ریزائن کریں، اگلے انتخابات کا یہ امپورٹڈ حکومت اعلان کرے، ورنہ ان کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات کے اندر جو ہے یہ پتہ نہیں اقتدار کا کوئی نشہ ایسے ہوتا ہے، اگر یہ حکومت نہیں چھوڑتے معاملات اسی طرح رہتے ہیں اور ایک اور لانگ مارچ ہوتا ہے. پہلے معاشی طور پر جو ملک ہے وہ دیوالیہ پن کے قریب پہنچ چکا ہے،
اور پوری دنیا کے اندر کوئی ان حکمرانوں کو مدد دینے کے لیے تیار نہیں ہے، چونکہ ان کو پتہ ہے یہ پیسہ کھا جاتے ہیں، منی لانڈرنگ کرتے ہیں۔ پہلے بھی جو شہباز شریف کا مقدمہ تھا اس کے اندر منی لانڈرنگ کا الزام تھا، تو معاملات بڑے سنگین ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ لوگ اب اقتدار کے بھوکے ہیں، بھوکے بھیڑیوں کی طرح چونکہ پاکستانی قوم پر مسلط ہوئے ہیں، تو لگتا ایسے ہے کہ جو ہے یہ خود جائیں گے بھی نہیں، اور عمران خان کو کال بھی دینی پڑے گی، اور حالات معاشی طور پر پاکستان کے اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ بہرحال عمران خان شہباز شریف کو خدا حافظ کہنے کے لیے تیار ہیں، موقع دے رہے ہیں، بیک ڈور میں ممکن ہے کچھ رابطے ہوں اور کچھ درمیانی راستہ جو ہے وہ نکل آئے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔